آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے صدقۃ الفطر کے مسائل۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی سب سے پہلی وجہ کہ جس طرح ہماری شریعت میں فرائض کے بعد سنتیں رکھی گئی ہیں، نوافل رکھے گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر فرائض میں کمی رہتی ہے تو اس کمی کو سنتوں اور نوافل کے ذریعے پورا کیا جا سکے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اگر روزوں میں خدا نخواستہ ہم سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کمی کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اخیر میں ہم پر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے، تاکہ تھوڑی سی مالیت اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر کے اپنی اس تلافی کو پورا کر سکیں۔ اور صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح عید والے دن مالداروں کے گھر میں عید کا سماں ہوتا ہے، تو چونکہ جو فقیر آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، ان کے گھر میں ایک روزے کا سماں ہوتا ہے، چونکہ مال و اسباب ہوتا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے بوجہ شفقت مالداروں کو حکم دیا کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ وہ غریبوں اور مساکین پر اس دن خرچ کرو، تاکہ ان کے گھروں میں بھی جو خوشی ہے وہ آ سکے، اور ان کے گھروں کے اندر بھی جو چولہا ہے وہ جل سکے، اور ان کی خوشیوں کے اندر تم شریک ہو سکو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صدقۃ الفطر کو ہم پر واجب کیا ہے۔ لہذا جو بندہ مسلمان ایسا ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت موجود ہے اور اس کی حاجات اصلیہ سے وہ زائد ہے، چاہے اس پر سال گزرا ہے نہیں گزرا، مال تجارت ہے یا مال تجارت نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس پر بھی واجب ہے، اور جو وہ اس کی نابالغ اولاد ہے ان کی طرف سے بھی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صدقۃ الفطر جس طرح مردوں پر واجب ہے، بالکل اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ یعنی اگر عورت مالدار ہے، پیچھے سے اپنے زیورات لے کر آئی ہے، یا اس کے پاس کوئی نقدی موجود ہے، تو جس طرح مردوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس طرح عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اس مال سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ ہاں اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ باقی صدقۃ الفطر کس وقت بندے پر لاگو ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تو عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ہم پر صدقۃ الفطر یہ لاگو ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ عید الفطر والے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کے دن صبح صادق کا وقت ہے، اس وقت ہم پر صدقۃ الفطر لاگو ہوگا۔ باقی اگر ہم اس کو پہلے ادا کرنا چاہیں رمضان المبارک کے اندر تو پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم صبح صادق کے بعد عید الفطر والے دن ادا کرنا چاہیں تو اس وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مستحب عمل یہ ہے کہ ہم عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر ادا کر کے پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں، تاکہ غریبوں کے گھروں کے اندر بھی، فقیروں کے گھروں کے اندر بھی، مساکین کے گھروں کے اندر بھی وہ جو خوشی ہے وہ پیدا ہو سکے، خوشی آ سکے۔ باقی اگر آپ نے عید والے دن یہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو گیا، بلکہ آپ کے ذمے ہمیشہ یہ صدقۃ الفطر لازم رہے گا جب تک کہ آپ اس کی قضا نہیں کر لیں گے۔ جہاں تک صدقۃ الفطر کی مقدار کا تعلق ہے تو نصف سا اگر آپ گندم سے ادا کرنا چاہتے ہیں، جو سے ادا کرنا چاہتے ہیں، یا دیگر جو اجناس ہیں ان سے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو نصف سا اس کی مقدار بنتی ہے 1.25 کلو۔ احتیاطاً علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم 2 کلو ادا کر دیں، 2 کلو یہ چیزیں غلہ خود ادا کر دیں، یا پھر ان کی قیمت جتنی بنتی ہے علاقے کے لحاظ سے جو چل رہی ہے، کیونکہ مختلف علاقوں کے ریٹ ہوتے ہیں، تو جس علاقے کا جو ریٹ ہے اس حساب سے وہ ایک بندے کی طرف سے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کر دی جائے، تو یہ اس کی مقدار ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ صدقۃ الفطر دینا کس کو ہے، تو صدقۃ الفطر ہر اس آدمی کو آپ دے سکتے ہیں جس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا مال و اسباب موجود نہیں ہے، آپ اس کو صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ چند ایک افراد ہیں کہ جن کو آپ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا پردادا، نانا نانی، آپ ان کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، ان کو بھی آپ صدقۃ الفطر
نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو سادات ہیں، حضرت علی کی اولاد، حضرت فاطمہ کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد، جو سادات ہیں، ان کو بھی آپ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو رفاہی کام ہیں، تعمیری کام ہیں، وہ چاہے کتنا ہی اچھا ہو، آپ اس کے اندر بھی صدقۃ الفطر نہیں لگا سکتے۔ یہ خالصتاً غریبوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، لہذا اس کو اسی مصرف کے اندر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ہاں، جو مدارس ہیں ان کے اندر چونکہ مسافر بچے ہیں تو ان کے اندر ان کے علم پر، ان کے تعلیم و ترقی کے لیے اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اس مصرف کے اندر بھی آپ اس صدقۃ الفطر کو خرچ کر سکتے ہیں۔